السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پچھلے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے ہوئی تھی۔ آج اسی سلسلے کی یہ دوسری اور آخری کڑی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر دو بڑے امتحانات آئے۔ بھائیوں نے ان کو کنویں میں لے جا کے ڈال دیا، گھر سے دور، باپ سے دور کر دیا۔ بہرحال کنویں سے نکل کر کے وہ مصر کے بازار میں پہنچے، پھر وہاں سے عزیز مصر ان کو اپنے گھر لے کر کے گیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو ان کی زندگی کا دوسرا بڑا امتحان ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان کے ساتھ بدکاری کا، غلط کام کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پورے واقعے کی تفصیلات اور ڈیٹیل پچھلے درس میں آپ نے سماعت فرمائی۔ اب یہ جو معاملہ تھا عزیز مصر کی بیوی کا، یہ معاملہ پورے مصر کے اندر اور خاص طور سے مصر کے شاہی گھرانے میں مشہور ہو گیا، اور عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30، یہاں سے آج ہماری گفتگو آگے بڑھے گی۔ آیت نمبر 100 تک یہ واقعہ پورا سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مصر کی عورتوں نے کہا
کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے ساتھ چکر چلاتی ہے. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو اسے بڑی گمراہی میں پاتے ہیں، بہت گمراہ ہو گئی ہے، بھٹک گئی ہے. اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ اس سوسائٹی کا اخلاقی حال کیا تھا. عزیز مصر کی بیوی نے یہ کام کیا، یہ کام معیوب نہیں تھا ان کی نظر میں. کسی غیر محرم کے ساتھ، کسی غیر مرد کے ساتھ چکر چلانا غلط نہیں تھا، اپنے غلام کے ساتھ اس نے یہ حرکت کی، یہ غلط تھا. یہ اس شاہی خاندان کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے کہ مصر کی ہائی سوسائٹی کا یہ حال تھا. اب عزیز مصر کی بیوی نے جب دیکھا کہ اب یہ سب میرے اوپر جو ہے طرح طرح کی باتیں کر رہی ہیں اور میری عزت جو ہے وہ مٹی میں مل رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، تو اس نے ایک دن دعوت رکھی ان تمام عورتوں کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے سے سمجھا دیا کہ جب میں تم سے کہوں گی تو تم صرف وہاں سے ایک مرتبہ گزر جانا. اب اس نے باقاعدہ جو ہے دسترخوان لگا دیے اور تمام عورتیں ان کے سامنے طرح طرح کے پھل فروٹ وغیرہ رکھے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چھری ہے. اور وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے، عزیز مصر کی بیوی نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے گزر جائیں. فلما رأینہ اکبرنہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے، بہت خوبصورت ہے حضرت یوسف، میں بتا چکا ہوں. معراج کی رات میں اللہ کے نبی نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا، اور بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا کی آدھی خوبصورتی حضرت یوسف کو دی. مردانہ خوبصورتی جس کو ہم کہتے ہیں، پوری دنیا کی اس خوبصورتی کو اگر اکٹھا کر دیا جائے، اس کا ہاف حصہ، اس کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دیا. جب حضرت یوسف گزرے وہاں سے تو مصر کی ان عورتوں نے ایسی خوبصورتی کبھی دیکھی نہیں تھی، ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا. قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو کوئی انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہے. اتنا خوبصورت. یہ ہمارے زبان اور لب و لہجے میں ہم جب کسی کی خوبصورتی کی مثال دیتے ہیں فرشتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، اور بدصورتی کی مثال دیتے ہیں تو شیطان سے تشبیہ دیتے ہیں. فرشتے کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن مثال دیتے ہیں، خوبصورتی کی مثال فرشتے سے اور بدصورتی کی مثال شیطان سے. تو حضرت یوسف کو دیکھ کر کے ان عورتوں نے مارے حیرت کے یہ جملہ کہا، اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، ان کی چھریاں ان کے ہاتھوں پہ چل گئی. اب عزیز مصر کی بیوی جس نے یہ سارا ڈرامہ رچا تھا، اس نے کہا دیکھ لو یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم میرے اوپر یہ الزام لگا رہی ہو نا کہ میں نے اس کے ساتھ چکر چلانے کی کوشش کی. اب تم دیکھ لو یہ اس قدر خوبصورت انسان ہے، اور میں اقرار کرتی ہوں کہ ہاں میں نے اس کے ساتھ اس کو پھسلانے کی کوشش کی، میں نے اس کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی، میں نے اس پر ڈورے ڈالے، فاستعصم، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن آئندہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی، لیسجنن، تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا، میں اسے جیل تک پہنچا دوں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے صرف عزیز مصر کا مسئلہ، اس کی بیوی کا مسئلہ نہیں تھا. اب یہ تمام مصر کی جو عورتیں تھیں شاہی خاندان کی، اب ان تمام کی جو ہے شہوانہ شہوت بھری نظریں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، اور سب کی خواہش ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری اور زناکاری کی طرف مائل کریں. آج انسان گناہوں کے موقع تلاش کرتا ہے، یہاں گناہ چل کر کے حضرت یوسف کے پاس آئے. بھئی جوان ہیں، خوبصورت ہیں، مرد کے اندر عورت کو حاصل کرنے کی جو فطری طلب ہے وہ حضرت یوسف کے اندر بھی موجود ہے، مگر اللہ کا ڈر ہے اور خاندان نبوت کے تاجدار ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، ایک نبی کے بیٹے، اور خود اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا ہے. اللہ نے ان کے دل میں وہ ڈر رکھا تھا، وہ تقوی رکھا تھا. بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ۔ اب مصیبت بہت بڑھ گئی ہے، ابھی تک عزیز مصر کی بیوی کا مسئلہ تھا، اب یہ عورتیں بھی اس کے ساتھ ساٹھ گاٹھ میں شامل ہو گئی۔ اب اپنے دامن عفت کو بچانا حضرت یوسف کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا، اس سے ایک نقطہ یہ ملا، ایک سبق یہ ملا کہ زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اللہ کا راستہ، اللہ کا در کھلا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سارے راستے بند ہو جائیں، سارے ہر طرف اندھیرا نظر آئے تو امید کی ایک کرن ہمیشہ ہمارے سامنے باقی رہنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی حاجت پیش کریں، اپنی اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کریں۔ اور جو دعا کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، ان الفاظ کے اوپر غور کرو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ذرہ برابر اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں بہت متقی ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں اور مجھے کوئی بہکا نہیں سکتا اور میں گناہ نہیں کر سکتا، میں زنا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں صاف اقرار کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے قید خانہ قبول ہے، مجھے جیل میں جانا گوارا ہے، لیکن ان عورتوں کی دعوت، ان عورتوں کی دعوت گناہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، جس گناہ کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں، اے اللہ اس گناہ کے مقابلے میں مجھے جیل میں جانا پسند ہے۔ یہ دوسرا سبق ملا کہ زندگی کے کسی موڑ پر مصیبت اور معصیت دونوں اکٹھا ہو جائیں، مصیبت اپنا لو، معصیت مت اپناؤ۔ بھائی زندگی میں مشکل حالات آتے ہیں، روزی روٹی کا مسئلہ آتا ہے تو کیا ہم حرام کی کمائی اپنے گھر میں لے آئیں، اپنے بال بچوں کو حرام کھلا دیں؟ نہیں۔ معصیت اور مصیبت جب اکٹھا ہو جائے، ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک طرف مصیبت ہے، ایک طرف معصیت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ہمیں راستہ دکھا دیا کہ مصیبت اپنا لو، معصیت مت اپناؤ، اللہ کی نافرمانی مت اپناؤ۔ کہا کہ اللہ مجھے جیل جانا گوارا ہے، اور آگے وہی جملہ کہتے ہیں جو ہمارے باپ آدم نے کہا تھا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے اللہ اگر تو نے ان کی چال کو نہیں پھیرا، اے اللہ اگر تو نے ان کے دامن سے مجھے نہ بچایا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچا سکوں، تو اپنے کرم سے مجھے بچا لے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ دیتا ہے، ہمارا کمال نہیں ہم نماز پڑھتے بھائی، اللہ آپ سے تہجد پڑھوا رہا ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ اگر آج تک آپ بدکاری سے بچے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کا تقویٰ اور آپ کی پرہیزگاری ہے اور آپ کا علم ہے کہ آپ بچ گئے ہیں، اللہ کی قدرت اور اللہ نے آپ کو بچایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ اے اللہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے ان کی چال کو نہیں پھیرا تو میں تو مائل ہو جاؤں گا، اللہ میں کمزور میں انسان ہوں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر یہ غلط کام ہو گیا میں جاہل ہو جاؤں گا۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ علم اگر ہے، علم ہے، اگر قرآن و سنت کا علم ہے، اللہ کے دین کا علم ہے تو انسان گناہ سے بچے گا۔ انسان گناہ تبھی کرتا ہے جب اس کے پاس علم نہ ہو، یا علم ہو علم کے اوپر عمل نہ ہو۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھیں علماء ربانی دنیا سے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ حال میں انتقال ہوا، بہت بڑی شخصیت تھی ہماری جماعت میں، پورے ہندوستان سے فتوے پوچھنے ہوتے تھے، لوگ ان سے رجوع کرتے تھے، آج کوئی نظر نہیں آ رہا ہے میرے بھائی۔ ہمارے استاذ محترم مولانا علی حسین سلفی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، ڈاکٹر لقمان سلفی چلے گئے، حافظ صلاح الدین یوسف چلے گئے۔ اس پچھلے ایک سال میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو، علماء کو اٹھا کر کے اٹھائے۔ علماء دنیا سے چلے جائیں گے، جاہل بچیں گے۔ حتیٰ اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، علماء دنیا سے چلے جائیں گے، جاہلوں کو لوگ مفتی بنا لیں گے۔ آج آپ دیکھیں
یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، ہر آدمی فتویٰ دے رہا ہے، ہر آدمی سوال و جواب کی مجلسیں اٹینڈ کر رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء جن مسائل کے بارے میں زبان کھولنے میں 100 بار سوچتے تھے، آج وہ لوگ جن کے پاس نہ کوئی منہج ہے، نہ علم ہے، نہ کوئی صلاحیت ہے، نہ علماء نے ان کی کے بارے میں کوئی گواہی دی ہے، وہ آج فتوے دے رہے ہیں بڑے بڑے مسائل میں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ علم ہے آج دنیا میں، علم کے اوپر عمل نہیں۔ عالم باعمل دنیا سے جا رہے، علماء ربانی دنیا سے جا رہے، وہ علماء جن کی پوری زندگیاں گمنامی میں گزر گئی۔ آج آپ ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات آپ کو یوٹیوب پر بہت کم ملیں گے۔ بہت گمنامی کی زندگی گزارنے والے عالم تھے، پوری زندگی انہوں نے پڑھنے میں، پڑھانے، ہمارے جامعہ سلفیہ کے فارغین میں سے تھے۔ ہمیشہ لائم لائٹ سے دور رہے، پبلک میں شہرت کی طلب نہیں تھی، گمنامی کی چادر اوڑھے رہے، لیکن ہاں یہ کہ علم بہت تھا، صلاحیت بہت تھی۔ ان کے صاحبزادے نے ان کے فتاوے کا مجموعہ تیار کیا ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ انگلی اپنے دانتوں کے تلے دبا لیں گے کہ یہ آدمی کتنا علم رکھتا تھا اور ایک ایک مسئلے پر کتنی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ اگر تو نے ان کی چال کو نہیں پھیرا اور مجھے گناہ سے نہیں بچائے تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے یوسف کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کے فتنے سے یوسف کو بچایا، یوسف کو جیل میں پہنچا دیا اللہ۔ جو یوسف نے مانگا اللہ نے وہ دے دیا۔ یوسف نے کیا مانگا تھا؟ اے اللہ جیل قبول ہے، عورت کا فتنہ قبول نہیں ہے، زناکاری قبول نہیں ہے، اے اللہ تو زنا سے بچا لے، تو مجھے جیل میں پہنچا دے۔ یوسف جیل میں پہنچ گئے اور 1-2 سال نہیں صاحب، 7 سال، 7 ایئرس۔ جوانی کے 7 سال بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ جوانی کے 7 سال اللہ کا ایک پیغمبر جیل کی تاریکیوں میں گزار رہا ہے، بے قصور ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو بھی آزماتا ہے میرے بھائی۔ آج ہم پر ذرا سی مصیبتیں آتی ہیں، ہم رونے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، شکوے کرنے لگتے ہیں۔ یوسف کی زبان پر ایک بار بھی شکوہ نہیں آیا۔ یوسف کی پوری زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے، راضی برضا، جس میں اللہ راضی اس میں ہم راضی۔ نبیوں کی زندگی میں ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث بھی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ آزمائشوں میں آدمی جمع رہے، ڈٹا رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ منزل ہے جہاں بڑے بڑوں کے پیر پھسل جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں، اب جب وہ جیل میں پہنچے تو جیل میں 2 قیدی آئے۔ ایک بادشاہ کو شراب پلانے کا کام کرتا تھا، ایک محل میں روٹی بناتا تھا، نانبائی تھا۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ دونوں جیل میں پہنچے۔ اب جب یہ دونوں جیل میں پہنچے تو ان دونوں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل کے اندر کچھ ایام گزارے تو انہیں ایک بات تو محسوس ہوگی کہ یہ اللہ کا بندہ نیک ہے اور بلا وجہ جو ہے جیل کے اندر ہی آ گیا۔ تو آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی کے تقویٰ سے، اس کے عمل سے متاثر ہو جاتا ہے تو اس سے اپنی پرسنل باتیں ڈسکس کرتا ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے ہیں، مگر ان کے تقویٰ کو، ان کے عمل کو، ان کی نیکی کو دیکھ کر انہیں محسوس ہوا کہ ان کو اپنا خواب بتاتے ہیں، شاید ان کو تعبیر معلوم ہو۔ تو ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارانی عاصر و خمرا، میں انگور سے رس نچوڑ کر کے شراب بنا رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹی کو لادے ہوئے ہوں اور پرندے اس روٹی میں سے کھا رہے ہیں، چڑیا اس میں سے کھا رہی ہے۔ نبئنا بتأویلہ، اے یوسف ہم دونوں کو ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیجئے، انا نراک من المحسنین، ہمیں آپ نیک آدمی نظر آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو ڈائریکٹ خواب کی تعبیر بتا سکتے تھے، مگر حضرت یوسف کو پتا تھا یہ دونوں توحید پر نہیں ہیں، مشرک ہیں، دونوں شرک کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا اچھا موقع جانا اس کا، فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما، کہا میرے ساتھیوں گھبراؤ نہیں،
تمہارا جو کھانا جیل کے اندر آتا ہے، کھانا آنے کے پہلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تم کو بتا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں خوابوں کی تعبیر تم کو بتاؤں، میں کچھ تم کو اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں، کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا میری بات کو سمجھو۔ اب ظاہر ہے کہ ان دونوں کو اپنے خواب کی تعبیر چاہیے، تو اب یوسف جو بات بھی بولیں گے وہ غور سے سنیں۔ اس سے ایک نقطہ ملا، ایک واعظ کو، ایک مقرر کو اپنی بات کی تمہید میں کوئی ایسی دلچسپ تمہید لے آئے کہ سننے والوں کے دل میں شوق پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام دعوت کا، واعظ کا، نصیحت کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ سننے والے کے اندر طلب پیدا کرے۔ اور ہمارے نبی نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے۔ بہت لمبی تقریریں ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہیں، کہ ہمارے یہاں رات رات بھر جلسے ہوتے ہیں، بنارس میں تو اب کم ہو گئے، باہر باہر ابھی بھی ہوتے ہیں۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبھی دیر تک نصیحت نہیں کرتے تھے، اس ڈر سے کہ صحابہ اکتا نہ جائیں۔ بھائی صحابہ تو اپنے نبی کا بہت احترام کرتے تھے، نبی کی باتیں بہت غور سے سنتے تھے، مگر اللہ کے نبی ان کا بھی خیال رکھتے تھے کہ کہیں اکتا نہ جائیں، کہیں میرے صحابہ بہت لمبی بات کروں تو کہیں بور نہ ہو جائیں۔ تو دلچسپی پیدا کرو، سامعین کو بیان کر، جن کے سامنے ہم وعظ کر رہے ہیں ان کی دلچسپی، غلط طریقہ نہ اپنایا جائے کہ ہم دلچسپی کے نام پہ الٹی سیدھی باتیں بیان کریں، لیکن جو بات ہم بیان کریں اس کا انٹرسٹ جگائیں، اس کی دلچسپی پیدا کریں۔ یہ یوسف علیہ السلام نے سبق دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ان دونوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اے میرے ساتھیوں، میں نے ایسی ملت کو چھوڑ دیا ہے، ایسے قوم کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتی اور جو آخرت کا انکار کرتی ہے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے طریقے پر چل رہا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور اللہ نے ہم کو موحد بنایا، توحید والا بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم تھا ہمارے اوپر۔ وعلی الناس، اور لوگوں کے اوپر بھی۔ اللہ نے آپ کو توحید پر بنایا ہے میرے بھائی۔ اللہ نے آپ کو پتھروں کے آگے سجدہ کرنے والا نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو گائے کے آگے ہاتھ جوڑنے والا نہیں بنایا۔ یہ کوئی بہت معمولی نعمت نہیں ہے، اس نعمت کی قدر کرو، توحید کی نعمت ہمیں ملی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ نعمت مجھے ملی ہے، میرے باپ دادا کو، میں توحید پر ہوں، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، میں شرک نہیں کرتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ذرا یہ بتاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا مناسب ہے یا کئی خداؤں کو ماننا مناسب ہے؟ اس کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے یا کئی لوگ اس کائنات کو چلا رہے؟ تم بتاؤ، اپنی عقل سے بتاؤ، اپنی لاجک سے بتاؤ، عقلی دلیل دے رہے کہ بتاؤ ایک رب صحیح معلوم ہو رہا ہے یا کئی رب صحیح معلوم ہو رہا ہے؟ اگر اس کائنات کو چلانے والے کئی رب ہوتے تو کائنات اتنے سسٹم سے نہ چلتی، اتنے ڈسپلن سے نہ چلتی کائنات۔ اس کے بعد کہتے ہیں ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اللہ کو چھوڑ کر کے تم جن کو پکارتے ہو، تم جن کی عبادت کرتے ہو، وہ تو بس نام ہی نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل دنیا میں نہیں اتاری ہے۔ بھئی ہماری مرضی، ہم کسی کو غوث اعظم کا لقب دے دیں، کسی کو دستگیر کا لقب دے دیں، کسی کو غریب نواز بنا دیں، ہمارے نام دینے دے تو کوئی تھوڑی غوث اعظم بن جائے۔ کائنات چلانے والا اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، بندہ نواز اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ یہ خطاب اللہ نے اللہ کے بندوں کو ہم نے دے کے بیٹھے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا یہ تو بس نام ہیں، القاب و آداب ہیں جو ہم نے دے کے رکھے، ان کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ ان الحکم الا للہ، کائنات میں حکم چلتا ہے تو اللہ کا چلتا ہے، کائنات میں اختیار اور پاور ہے تو اللہ کے پاس۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اسی اللہ کا یہ حکم ہے کہ عبادت کرو تو صرف اس کی۔ یہ توحید پر ایک مختصر سی تقریر ہے جو یوسف علیہ السلام جیل کے اندر کر رہے ہیں۔ سبق دیا گیا مسلمان کو
سبق دیا گیا مومن کو کہ دعوت دینے کے لیے اسٹیج ضروری نہیں ہے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے۔ اپنے کاروباری فیلڈ میں، اپنی سوشل فیلڈ میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، اپنے ریلیٹوز کے بیچ، جہاں بھی تم کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کا موقع ملے، موقع مت چوکو۔ آج اس ہندوستان میں ہمارے برادران وطن ایک بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ 1947 میں ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا، 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا۔ آج ہم ہاتھ مل رہے ہیں کہ آج اس ملک میں فرقہ پرست یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ ان 70 سالوں کو ہم نے ان غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے میں اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں ہم نے کتنی محنت کی؟ آج ایک سرکاری دلال اٹھتا ہے، ہندوستان کی عدالت عالیہ میں کیس دائر کرتا ہے کہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ آپ چلاتے ہیں، آپ احتجاج کرتے ہیں، لیکن اس شخص نے یہ کام کیا، سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی، اور آج سوشل میڈیا پہ غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد اس کا سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ ان غیر مسلموں کو قرآن بتایا ہی نہیں گیا، قرآن پڑھایا ہی نہیں گیا، قرآن کو انہوں نے کبھی پڑھا نہیں، اور ان غیر مسلموں کا ہم کیا رونا روئے، ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ قرآن تبرک کی کتاب بنا کے رکھا، قرآن کو تعویذ بنا کے رکھا ہم نے، قرآن کو چومنے کی کتاب بنا کے رکھا۔ قرآن کی ان 26 آیتوں کو ہمارے سامنے کوئی پڑھ دے، ہم جواب نہیں دے سکتے، ہم نہیں سمجھا سکتے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی۔ یوسف علیہ السلام نے جو کام کیا کہ جیل کی اس کال کوٹری میں انہوں نے دعوت کا یہ موقع نہیں چوکا، اور اپنے ان دونوں ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ اس کے بعد کہا اپنے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک آدمی آزاد ہو جائے گا، رہا ہو جائے گا، اور وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور دوسرے کو سولی دے دی جائے گی اور اس کے سر میں سے پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے، اس کی لاش میں سے نوچ نوچ کے کھائیں گے، وہ مار دیا جائے گا۔ یہ تو کلیئر نہیں بتایا کہ کس کو مار دیا جائے گا، کس کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن کہا کہ ایک رہا کر دیا جائے گا اور وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا کہ یہ جو تعبیر میں نے بتائی ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بتائی ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم نے جو پوچھا ہے اب اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، یہ ہو کر کے رہے گا، ایک مرے گا ایک رہا ہوگا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یہ پتا تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا، یہ بچ جائے گا، اس سے اکیلے میں کہا کہ بھائی جب تم رہا ہو جانا تو تم بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، میں بے قصور ہوں، جیل میں میری زندگی تباہ ہو رہی ہے، تم بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ اللہ کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، خود غرض لوگ تھے، جیل سے رہا ہو گئے، بادشاہ کے سامنے کوئی ذکر نہیں کیا، شیطان نے اس کو بھلا دیا، شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ شیطان ہی نے، یعنی یہ خود غرضی شیطان دل میں ڈال دیتا ہے کہ ہمارا الو سیدھا ہو گیا۔ اب اتنا بڑا احسان حضرت یوسف نے کیا تھا، خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو کم سے کم ان کی بات کا لحاظ رکھتے، مگر بادشاہ کے سامنے ذکر نہیں کیا، اور 7 سال تک بے قصور حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر پڑے رہے۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں خوابوں کا ذکر بہت ہے۔ اس پورے واقعے میں 3 خوابوں کا ذکر ہے۔ ایک خواب تو حضرت یوسف نے خود دیکھا تھا، 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا خواب اس جیل کے اندر دونوں ان کے ساتھیوں نے دیکھا تھا۔ اب تیسرا خواب جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بادشاہ وقت نے دیکھا۔ کیا خواب دیکھا بادشاہ نے؟ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ انی ارا 7 بقرات سمانی یاکلہن 7 عجاف۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی دبلی گائے کھا رہی ہیں۔ ایک تو گائے کو کھا رہی ہے، اپنے آپ میں عجیب بات ہے، اور موٹی گائے کو دبلی گائے کھا رہی، دوسری عجیب بات ہے۔ اور علامہ سلیمان منصور پوری نے لکھا ہے
کہ جیسے ہمارے ہندوستان میں گائے کی بڑی عظمت ہے، اس دور میں مصر کے اندر بھی گائے کی بڑی عظمت تھی، گائے کو وہ لوگ بڑا احترام کی نظر سے دیکھتے۔ تو بادشاہ کو یہ بڑا عجیب و غریب خواب لگا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اس نے یہ بھی دیکھا وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، 7 ہری ہری اناج کی بالیاں ہیں اور 7 سوکھی سوکھی اناج کی بالیاں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بھائی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کے ماہر ہو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ درباریوں کو صاف کہہ دینا چاہیے تھا ہمیں خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے، بادشاہ سلامت آپ کسی ایسے انسان سے کانٹیکٹ کیجئے جو اس کو اس بات کا علم ہے۔ مگر ہر دور میں جو لوگ نااہل اور نالائق ہوتے ہیں نا، وہ اپنی نالائقی کو مانتے نہیں ہیں، وہ ہر چیز میں جو ہے ٹانگ اڑاتے ہیں۔ تو ان درباریوں نے کیا کہا؟ قالوا اضغاث احلام، کہا کہ بادشاہ سلامت یہ کوئی خواب تھوڑی ہے، تو الٹے سیدھے خیالات ہیں، الٹے سیدھے خیالات ہیں، یہ جھوٹے خواب ہیں، اس خواب پر زیادہ آپ دھیان مت دیجیے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین، جھوٹے خوابوں کی تعبیر کون بتا سکتا ہے؟ یہ سچا خواب ہوتا تو ہم تعبیر بتاتے ہیں، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے ہی پریشان خیالات ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ اب اس بادشاہ کو شراب پلانے والے ساقی کو یاد آیا کہ ایک آدمی تھا جس نے بڑی ایگزیکٹ تعبیر بتائی تھی اس کو جیل کے اندر۔ اس نے کہا انا انبئکم بتعبیرہ، میں بتاؤں گا اس خواب کی تعبیر، فارسلون، مجھے ذرا سا جیل جانے دو، میں جیل کھانے جاتا ہوں، قید خانے جاتا ہوں، پھر آ کر کے آپ لوگوں کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ اب آیا یوسف علیہ السلام، اور آتے ہی بڑے القاب و آداب کے ساتھ حضرت یوسف کو مخاطب کیا۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان، اے یوسف، اے صدیق، اے انتہائی سچے انسان، میں ایک خواب کی تعبیر آپ سے پوچھتا ہوں۔ یہ خواب یہ ہے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں، ذرا اس خواب کی تعبیر بتا دو اے یوسف، اے صدیق، اے سچے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف کے لیے یہاں صدیق کا لفظ استعمال ہے۔ صدیق کہتے ہیں جو انسان بہت زیادہ سچ بولنے والا ہو یا ہمیشہ سچ بولنے والا، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں یہ لقب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کی۔ پہلے دن سے، جس دن سے اللہ کے نبی نے ابو بکر کے اوپر اسلام پیش کیا، ابو بکر نے اس دن سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک نبی کی کسی بات کا انکار نہیں کیا، اور نبی کو ابو بکر پر بڑا یقین بھی تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھاتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد جب صحابہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، پہلے کے دور میں ایک آدمی اپنی گائے کو لے کے جا رہا تھا، اچانک وہ اپنی گائے کے اوپر سوار ہو گیا۔ جب گائے کے اوپر سوار ہو گیا تو گائے کہنے لگی، گائے بولنے لگی انا لم نخلق لہذا، ہمیں سواری کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، ہمیں کھیتی کرنے کے لیے بنایا گیا۔ ابھی اللہ کے رسول نے اتنا واقعہ بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابقرۃ تکلم، گائے بول رہی تھی؟ ہم نے تو آج تک گائے کو بولتے نہیں دیکھا، کیا گائے بول رہی تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں گائے بول رہی تھی۔ میں تم کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں، سچا واقعہ بتا رہا ہوں، گائے بول رہی تھی، اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ گائے بول رہی تھی، اور میرا ابو بکر اور میرا عمر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے، اس مجلس میں ابو بکر نہیں تھے، اس مجلس میں عمر نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی کو ابو بکر و عمر کے اوپر اتنا یقین تھا، آپ نے کہا کہ میں ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر ایمان رکھتے ہیں اور عمر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق ہے میرے بھائی۔ تو یہاں یوسف کو صدیق کہا کہ ذرا اس خواب کی تعبیر بتا۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تو پہلے شکایت کرتے کہ ارے تم آج آئے ہو میرے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے، نمک حرام کہیں کے، احسان فراموش کہیں کے چلے گئے تم سے میں نے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، 7 سال سے میں جیل میں ہوں۔ یہ تمام شکوے کر سکتے تھے، مگر یہاں بھی یوسف علیہ السلام کی جو صفت تھی بردباری اور صبر کی اور سنجیدگی کی، وہ صفت یہاں بھی برقرار رہی۔ کوئی زبان پر شکایت نہیں لائے، بلکہ یہاں چونکہ معاملہ اہم تھا اور معاملہ پوری قوم کے ساتھ جڑا تھا، تو یہاں بغیر کوئی شرط کے اور بغیر کوئی بات کے ڈائریکٹ خواب کی تعبیر بتائی۔ کہا کہ دیکھو یہ جو خواب ہے نا، اچھا اس نے خواب بتانے والے نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بادشاہ کا خواب ہے،
نہ تو بادشاہ کے سامنے کہا کہ خواب کی تعبیر میں یوسف سے پوچھنے جا رہا ہوں، نہ یوسف کے سامنے یہ کہا کہ خواب بادشاہ نے دیکھا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ خواب بہت اہم ہے۔ حضرت یوسف نے کہا تزرعون 7 سنین دأبا، دیکھو 7 سال تم لوگ لگاتار کھیتی کرو گے، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، اور کھیتی کرنا تو جو اناج پیدا ہوگا اس اناج کو بالیوں میں رہنے دینا، بالیوں میں سے نکالنا نہیں، اس کو اسٹور کر لینا۔ الا قلیلا مما تاکلون، بس اتنا اناج استعمال کرنا جو تمہاری خوراک بھر کا ہے، جو تمہارے کھانے کے کام آئے، باقی اناج کو بالی کے اندر اسٹور کر کے رکھ دینا۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، اناج کا ایک دانہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اناج تم نے 7 سال بچا کے رکھا ہے، یہ 7 سال کا بچایا ہوا اناج اس وقت تمہارے کام آئے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر 1 سال ایسا آئے گا یغاث الناس فیہ، اس میں خوب پیداوار ہوگی اور خوب رس بھرے پھل پیدا ہوں گے، اور لوگ انگوروں کا رس نچوڑیں گے اور پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ 1 سال بہت اچھی پیداوار ہوگی۔ تو 7 سال جو کھیتی کرنا، اناج کو اسٹور کر کے رکھنا، پھر 7 سال پریشانی کے آئیں گے، اسے اسٹور کیے ہوئے اناج کو کھانا پڑے گا، اور پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب پیداوار۔ علماء لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس میں صرف 14 سال کا معاملہ تھا، 7 دبلی گائے تھی، 7 موٹی گائے تھی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مزید اس میں 1 سال کی اور تعبیر بتائی کہ 1 سال اور ایسا آئے گا جس میں بہت بارش ہوگی اور بہت اچھی پیداوار۔ اب جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی، اور یہ تعبیر اس بادشاہ کو شراب پلانے والے نے، ساقی نے آ کر کے بادشاہ کو بتائی، تو بادشاہ نے کہا وقال الملک اتونی بہ، کون ہے وہ آدمی؟ اتنا اہم میٹر ہے، پوری قوم سے ریلیٹڈ ہے، اور پوری قوم کے مستقبل کا دار و مدار ہے اس کے اوپر، اتنی بہترین تعبیر بتانے والا اس انسان کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بڑا گولڈن چانس ہے جیل سے چھوٹنے کا، مگر وہ اس حال میں جیل سے نہیں چھوٹنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو داغ لگایا گیا ہے اور جھوٹا الزام لگا کر کے جیل میں بھیجا گیا ہے، وہ الزام برقرار ہے۔ جب بادشاہ کا قاصد پہنچا جیل کے اندر کہ اے یوسف چلو، بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، جاؤ اور جا کر کے پوچھو اپنے بادشاہ سے، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ یہاں بھی عزیز مصر کی بیوی کا نام نہیں لیا۔ احسان تھا، وہ عورت جیسے بھی تھی، اس عورت کے گھر میں حضرت یوسف رہے تھے، احسان تھا، اس احسان کا قرض حضرت یوسف نے یہاں بھی اتارا، اس عورت کا نام نہیں لیا۔ کہا جاؤ بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر ہاتھ کاٹ دیا۔ اب بادشاہ نے جب پتہ لگوایا تو سارے معاملے کی حقیقت سامنے آ گئی۔ تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوایا اور کہا بتاؤ کیا میٹر ہے، تم لوگ بتاؤ، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم لوگوں نے یوسف کو بہلانے کی پھسلانے کی کوشش کی تھی تو کیا ہوا تھا، تم حقیقت بتاؤ، کیا یوسف کے کیریکٹر میں کوئی عیب تھا، کیا یوسف نے تم لوگوں کے ساتھ کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ قلنا حاشا للہ، وہ تمام عورتیں کہنے لگی کہ نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، ما علمنا علیہ من سوء، یوسف کے بارے میں ہم جہاں تک جانتے ہیں کوئی برائی اس کے اندر نہیں ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، اب جب تمام عورتوں نے گواہی دے دی تو عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ اب یہاں پہ اپنے جرم کا اقبال کر لینا اور جرم کا اعتراف کر لینا ہی جو ہے یہاں عقل مندی کا تقاضا ہے۔ اس نے کہا الآن حس الحق، اب بالکل حق واضح ہو گیا ہے، سچائی سامنے آ گئی ہے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف بالکل سچا انسان ہے، یوسف کے اندر کوئی کمی نہیں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اور آگے اس نے کہا کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ میرے شوہر کو بھی پتہ چل جائے کہ میں نے غلط کام کرنے کا ارادہ ضرور کیا تھا، مگر اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں پھر میں نے کسی خیانت کا کام نہیں کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور خیانت کرنے والوں کی ترکیبوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب ہونے نہیں دیتا، خیانت کرنے والوں کی ترکیب کام نہیں کرتی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہاں پہ توبہ کر سدھر گئی، وہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئی۔ اور اگلا جو جملہ اس نے کہا جہاں سے قرآن کریم کے 13ویں پارے کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي،
اور میں جو بچی ہوں، میں نے اس کام کرنے کا، غلط کام کرنے کا ارادہ کیا اور پھر میں بچ گئی، یوسف بچ گیا، تو میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتی، اس میں میرے نفس کا کوئی رول نہیں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ تو غلط کام پہ ابھارتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی۔ ایک تو یہاں تو قرآن کے 13ویں پارے میں ہے نفس امارہ، انسان کا نفس جو ہوتا ہے وہ غلط کاموں پر ابھارتا ہے، اور نفس کی ایک قسم ہے نفس لوامہ، جو قرآن کے 29ویں پارے میں ذکر کی گئی کہ انسان کا نفس ایسا بھی ہوتا ہے جو غلط کاموں پر ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے، غلط کام کرنے کا دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، نفس کہتا ہے نہیں غلط کام ہے۔ تو سب سے بہترین جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، جو غلط کام کرنے کا ارادہ آنے ہی نہیں دیتا ہے، غلط کام کا ارادہ دل میں آتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے، اللہ کے حکم پر، اللہ کی شریعت پر جمع رہتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور سیکنڈ درجے پر نفس لوامہ ہے، اور یہ تیسری کیٹیگری ہے نفس کی، نفس امارہ، جو انسان کو غلط کاموں پر ابھارتا ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کا نفس برائی پر ابھارتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے۔ اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا کہ یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا، یوسف کے نفس نے اس کو غلط کام کے اوپر نہیں ابھارا۔ اب جب حضرت یوسف کی پوزیشن بالکل کلیئر ہو گئی اور یہ واضح ہو گیا کہ یوسف بے داغ ہیں اور بے قصور ان کو جیل کے اندر 7 سال رہنا پڑا، تو اب بادشاہ نے کہا ایتونی بہی استخلصہ لنفسی، یوسف کو لاؤ، یوسف کو اپنا خاص آدمی ہم بنا لیں۔ جب تک اتنا معلوم تھا کہ یوسف کو خواب کی تعبیر کا علم ہے، بادشاہ نے کہا میرے پاس لاؤ۔ اب جب معلوم ہوا کہ یوسف کو خواب کا علم بھی ہے اور یوسف کیریکٹر کا بہت مضبوط انسان ہے، تو بادشاہ نے کہا اس کو بلا کے لاؤ، استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنا خاص آدمی بناؤں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے، فلما کلمہ، اور جب حضرت یوسف نے بادشاہ سے کلام کیا، بات چیت کی، تو حضرت یوسف کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، اے یوسف آج کے بعد تم ہمارے یہاں بڑے اونچے مقام اور مرتبے کے حامل ہو، اور تم کو ہم امانت اور عہدہ تم کو ہم سونپنے والے ہیں۔ اس سے ایک سبق یہ ملا کہ ریٹن ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ انٹرویو بھی ہونا چاہیے۔ ایک انسان کے علم اور ایک انسان کے ٹیلنٹ اور صلاحیت کا اندازہ اس کی ڈگری اور اس کے علم سے ہی نہیں، اس کے کلام اور گفتگو سے بھی ہوتا ہے۔ تو ریٹن ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ انٹرویو بھی ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب بادشاہ نے گفتگو کی تو کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، واقعی میں تم جو ہے بہت اونچے مقام و مرتبے کے حامل ہو، ہم تمہیں ذمہ داری دیں۔ حضرت یوسف نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، بادشاہ سلامت اگر مجھے عہدہ دینا ہی ہے تو مجھے خزانوں کا منتری بنا دیجئے، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، فوڈ منسٹر بنا دیجئے۔ زمین سے جتنی پیداوار ہو رہی ہے اس کو کیسے اسٹور کرنا ہے، کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، یہ ذمہ داری آپ مجھے دے دیجئے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انی حفیظ علیم، میں پوری ایمانداری اور علم کے ساتھ کام کروں گا۔ مجھے اللہ نے حفیظ بھی بنایا ہے، میں حفاظت بھی کروں گا، اور علیم بھی بنایا ہے، علم بھی ہے میرے پاس۔ اس سے ایک سبق یہ ملا کہ عہدہ اور کرسی مانگنا نہیں چاہیے، لیکن جہاں یہ نظر آ رہا ہو کہ پوری قوم کا مفاد اس سے وابستہ ہے، اور اگر یہ ذمہ داری میں نے نہیں سنبھالی تو پوری قوم گڈھے میں جا سکتی ہے، وہاں پہ عہدہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ بادشاہ سے صاف صاف کہا کہ مجھے آپ خزانوں کا وزیر بنا دیجئے، مجھے خزانوں کا مالک بنا دیجئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے فوڈ منسٹر بن کے، بلکہ علامہ منصور پوری کہتے ہیں کہ چونکہ زمین کی پیداوار اور زمین کے خزانوں کا جو وزیر ہوتا تھا وہ وزیر اعظم تھا، گویا کہ پرائم منسٹر بن گئے مصر کے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، دیکھو ہم نے یوسف کو جیل سے نکالا اور مصر کا وزیر اعظم بنا دیا، پورے مصر کی سلطنت اور حکومت ایک طریقے سے ان کے ہاتھ میں آ گئی، پورے مصر میں وہ جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اپنی رحمت ہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا، حکومت بری نہیں ہے میرے بھائی،
حکومت بری نہیں ہے، حکومت پر آنے کے بعد غلط طریقے سے حکومت کرنا، حکومت کا غلط استعمال کرنا، یہ غلط ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف کو حکومت دی اور حکومت کو اپنی رحمت قرار دیا۔ اب اس کے بعد جب 7 سال پریشانی کے آئے، قحط کے آئے، تو اب ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حکمت اور دانائی کے تحت انہوں نے پورے اناج کو، غلوں کو اسٹور کیا تھا، اور اتنا اناج اسٹور تھا مصر کے بادشاہ کے یہاں کہ دور دور سے، دیہاتوں سے، جہاں قحط سالی پڑی تھی اور اناج کی پیداوار نہیں ہوتی تھی، تو لوگ آ کر کے مصر کے بادشاہ کے پاس آ کر کے سامان دے کر کے، پیسہ دے کر کے اناج خریدتے تھے، اور مصر سے اناج ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا۔ ان حالات میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھائی لوگ تھے وہ بھی مصر پہنچے، چونکہ وہ کنعان میں رہتے تھے، دیہات میں، اس دیہات کا نام کنعان تھا جہاں وہ رہتے تھے، تو وہاں سے وہ لوگ چل کر کے مصر گئے اور حضرت یوسف کے پاس پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اناج وغیرہ دے دیا اور ان کا قافلہ جانے لگا، تو حضرت یوسف نے ان سے تفصیل پوچھی کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، کتنے بھائی بہن ہو؟ تو ان لوگوں نے بات میں بتا دیا کہ ہم لوگ 11 بھائی ہیں، اور ہمارا جو ہے ایک بھائی گم ہو چکا ہے، اور ایک بھائی ہمارا اور ہے، وہ دوسری ماں سے ہے، بنیامین اس کا نام ہے۔ ساری ڈیٹیل انہوں نے بتا دی۔ تو یہ 10 بھائی آئے تھے، بنیامین کو لے کر کے نہیں آئے، کیونکہ جب سے یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اس کے بعد بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام ان 10 بھائیوں کے ساتھ کبھی جانے نہیں دیتے تھے، بھروسہ نہیں کرتے تھے ان کے۔ تو ان سے جب پوچھا حضرت یوسف نے، تو حضرت یوسف نے کہا کہ تو اپنے سوتیلے بھائی کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ اگلی بار آنا تو اپنے سوتیلے بھائی کو لے کر کے آنا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں جو اناج دے رہا ہوں پورا پورا تول کے دے رہا ہوں، اور میں بہت کم پیسے میں، بہت کم عوض کے بدلے میں جو ہے تم کو اناج دے رہا ہوں، اور بڑے اچھے طریقے سے میں مہمان نوازی کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف نے آگے دھمکی بھی دی کہ اگر اگلی بار تم اپنے بھائی کو لے کر کے نہیں آئے، فلا کیل لکم عندی، تو میں تم کو آئندہ اناج نہیں دوں گا۔ تم اگر آؤ گے اناج لینے، میں اناج نہیں دوں گا، ولا تقربون، میرے قریب مت آنا۔ تو بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے باپ سے ہم بات کریں گے اور ہم لوگ کوشش کریں گے۔ جب یہ قافلہ جانے لگا، حضرت یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اس قافلے نے جو قیمت ہمیں دی ہے، جو پیسہ وغیرہ دیا ہے، جو سامان لے کر کے آئے ہیں، وہ سامان کی بھی ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ ان کا جو سامان لے کے آئے تھے، جو قیمت لے کے آئے تھے، وہ بھی ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ اور اس طریقے سے وہ سامان لے کر کے وہ قافلہ واپس چلا گیا۔ جب یہ لوگ واپس کنعان آئے تو اپنے باپ یعقوب سے کہنے لگے، یا ابانا منع من الکیل، اے ابا جان، آج تو ہم اناج لے کر کے آئے ہیں، لیکن قحط سالی کا دور چل رہا ہے، آگے اناج کی ہمیں پھر ضرورت پڑے گی، لیکن وہاں بادشاہ نے اور بادشاہ کے وزیر اعظم نے منع کر دیا ہے، آئندہ ہمیں اناج نہیں ملے گا۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، ہمارے بھائی بنیامین کو آپ کو بھیجنا پڑے گا۔ جب آپ بنیامین کو بھیجیں گے تب ہمیں پورا پورا اناج ملے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم وعدہ کرتے ہیں بنیامین کی حفاظت کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، یہی جملہ استعمال کیا تھا یوسف کے بارے میں کہ ہم یوسف کی حفاظت کریں گے۔ آج پھر وہی جملہ استعمال کر رہے ہیں بنیامین کے بارے میں۔ تو حضرت یعقوب نے کہا، هل آمنکم علیہ کما امنتکم من قبل کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کہا کہ آج میں پھر بھروسہ کر لوں بنیامین کے بارے میں جیسے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب جب اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا، اپنے سامان کے بورے کھولے، تو دیکھا کہ اناج کے ساتھ ساتھ جو قیمت وہ لے کر کے گئے تھے وہ قیمت بھی ان کو واپس مل گئی ہے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ حاذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھیے جو سامان ہم لے کر کے گئے تھے وزیر اعظم نے وہ سامان بھی ہمیں واپس دے دیا ہے۔ ونمیر واہلنا ونحفظ وخانا، ابا جان اگلی بار آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ضرور بھیجیے، ہم پورا پورا اناج لے کر کے آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور جب بنیامین کو لے کے جائیں گے تو 1 اونٹ بھر کے اناج ہم لوگوں کو ایکسٹرا ملے گا، زیادہ ملے گا۔ ذالک کیل یسیر، جو اناج ہم لے کر کے آئے یہ اناج زیادہ دنوں چلنے والا نہیں ہے، بہت تھوڑا سا اناج ہے، کچھ دنوں کے بعد ہمیں پھر ضرورت پڑے گی، تو ابا جان ہمیں اب بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے۔
قال لن ارسلہ معکم، کہا کہ ہرگز نہیں، میں اب رسک نہیں لے سکتا، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک تم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے، اللہ کی قسم کھا کر کے یہ ایگریمنٹ نہ کرو کہ تم اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ گے، حالات جیسے بھی ہو جائیں تم بنیامین کو لے کر کے آؤ گے، الا ان یحاط بکم، ہاں ایسی کوئی مصیبت آ جائے، سب کے اوپر حملہ ہو جائے، سب گرفتار ہو جاؤ، الگ بات ہے، ورنہ تم لوگ اگر آؤ گے اور بنیامین نہیں آئے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا، تم اللہ کی قسم کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کے یہ وعدہ کرو۔ چنانچہ سارے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کے، اللہ کا نام لے کر کے یہ اقرار کیا کہ ہم جائیں گے اور بنیامین کو لے کر کے آئیں گے۔ اب جب یہ لوگ جانے لگے تو حضرت یعقوب نے ایک ٹوٹکا اور نظر بد سے بچنے کا ایک طریقہ انہوں نے اپنے دماغ کے حساب سے انہوں نے یہ استعمال کیا، کہا کہ اے میرے بچوں، جب تم مصر میں جانا تو تم 11 بھائی ہو اور سب خوبصورت ہو، جوان ہو، اٹے کٹے ہو، تو تم لوگ ایک گیٹ سے مت داخل ہونا، الگ الگ گیٹ سے داخل ہونا، الگ الگ گیٹ سے داخل ہونا تاکہ نظر نہ لگے، بہت خوبصورت ہو تم لوگ، ہٹے کٹے ہو تو اکٹھے جاؤ گے تو نظر لگ سکتی ہے، ادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ گیٹ سے داخل ہو۔ اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ میں نظر بد سے بچنے کی ترکیب تو چلا رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں گارنٹی نہیں دے رہا ہوں، اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں پریشانی لکھی ہے میں بچا نہیں سکتا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نظر بد برحق ہے، اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ نظر بد لگتی ہے، نظر لگتی ہے، اور نظر لگنے کی دعائیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کر دیا کرو۔ کبھی کبھی بچے بہت خوبصورت لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں تو ماشاء اللہ کہہ دیا کرو، اور رات میں سونے کے پہلے عادت بنا لو، وہ دعا پڑھ دیا کرو جو اللہ کے نبی اپنے نواسوں حسن اور حسین کو پڑھ کے دم کرتے تھے۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اعیذکما کا مطلب ہوتا ہے میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو اگر ایک بچے کو آپ پڑھ کے دم کر رہے ہیں تو اعیذکا پڑھ لیجیے، آپ کسی ایک بچی کو پڑھ کے دم کر رہے ہیں تو اعیذکے پڑھ لیجیے، تو یہ دعا جو ہے آپ اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کر لیں۔ نظر لگتی ہے، نظر برحق ہے، لیکن ہاں ہم یہ دعا بھی پڑھ لیں اور ساری ترکیبیں کر لیں، اس کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں کوئی پریشانی اور نقصان لکھا ہے ہم بچا نہیں سکتے۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم الگ الگ دروازوں سے جاؤ، لیکن وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کا اگر فیصلہ ہوگا تو میں تمہارے کام نہیں آ پاؤں گا۔ بہرحال اس کے بعد یہ لوگ حضرت یوسف کے پاس پہنچے بنیامین کو لے کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اکیلے میں لے کر کے گئے، کہا کہ مجھے پہچانا، میں تمہارا بھائی یوسف۔ اللہ اکبر، برسوں کے بعد یہ دونوں بھائی ملے ہیں، یہ دونوں ایک ماں کے سے پیدا ہوئے ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں۔ ظاہر ہے یہاں قرآن کریم نے ڈیٹیل تو نہیں بیان کی ہے، لیکن انسانی فطرت کے ناطے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے دل میں کیا جذبات رہے ہوں گے، اور کتنا دونوں ایک دوسرے سے گلے لگ کر کے کتنے جذبات کے ساتھ دونوں کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اور کتنے خوشی کے آنسو دونوں کے بہے ہوں گے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، ان 10 بھائیوں نے آج تک تمہارے ساتھ جو بھی ظلم کیا ہے اور پریشان کیا ہے، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا بھائی یوسف واپس آ چکا ہے، میں یوسف ہوں تمہارا بھائی ہوں۔ فلما جہزهم بجہازهم، اب جب یہ سب قافلہ اناج لے کر کے جانے لگے اور سب کے اناج کی بوریاں ان کے اونٹوں پر لاد دی گئیں، تو اب حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ترکیب یہ نکالی کہ جو اناج کو ناپنے کا جو پیالہ تھا، بڑا قیمتی پیالہ تھا، سونے کا پیالہ تھا، وہ انہوں نے چپکے سے بنیامین کی بوری میں رکھوا دیا۔ اور جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا اور انہوں نے آواز لگائی، منادی دی، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم لوگ چور ہو، چوری کر کے جا رہے ہو۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پلٹ کر کے دیکھا، کہا کیا بات ہے، ہم پر چوری کا الزام لگا رہے ہو، ہوا کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا چوری ہوا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کے جو نوکر چاکر تھے، جو ان کے غلام تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے بادشاہ سلامت کا جو پیالہ ہے، سونے کا پیالہ ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں۔ کہا کہ تلاش کر لو،
بھئی ہم تو بے قصور ہیں، ہم تو کوئی چوری کرنے نہیں آئے، زمین میں فساد مچانے نہیں، ہم تو خود ہی پریشان حال ہیں، ہم تو بادشاہ کے بعد مدد لینے، ہم کیوں چوری کریں؟ ہماری تلاشی لے لو۔ کہا کہ تلاشی لیں گے، اور اگر تم چوری کا مال برآمد ہوا تب کیا ہوگا؟ کہ ہمارے ملک میں جو قانون ہے اور بنی اسرائیل کے اندر جو قانون ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر چوری کا مال پکڑا گیا تو چور تمہارے حوالے کر دیا جائے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، اب سب کے بوریوں کی تلاشی لی جانے لگی، سب سے لاسٹ میں بنیامین کے بورے کی تلاشی لی گئی، اور بنیامین کے بورے سے وہ سونے کا پیالہ برآمد ہوا۔ جب وہ برآمد ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کذالک کدنا لیوسف، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہ رہے تھے، اور ان کو روکنے کی یہ ترکیب ہم نے یوسف کو بتائی۔ اس سے کوئی آدمی یہ سبق نہ نکالے کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، یہ دھوکہ نہیں تھا، یہ ان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ جو خود بہت بڑے دھوکے باز تھے، مکار تھے، اور کتنے بڑے بڑے فراڈ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کو تیسا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص حکم تھا اور ایک خاص اجازت تھی جو یوسف کو دی گئی تھی۔ اس سے یہ مسئلہ نکالنا کہ ہمارے دین کے اندر ہیلا کرنا اور الٹی سیدھی تدبیریں کرنا، جیسے رمضان میں لوگ کرتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی، کہ اپنا مال جو ہے رمضان آتا ہے تو بیوی کو ہبہ کر دیتے ہیں۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے یہ ہیلا؟ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ ہیلا اپنا کہ کیا کرتے ہیں کہ سال پورا ہونے کے پہلے اپنا مال کیا کرتے ہیں، بیوی کو ہبہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اب سال تو پورا ہوا نہیں، لہٰذا اس کی زکوٰۃ ہمیں دینی نہیں پڑے گی، پھر اگلے سال بیوی ان کو ہبہ کر دیتی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک دوسرے کو ہبہ کر کے سوچتے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ ہمیں دینی نہیں پڑے گی۔ تو بھائی یہ ہیلا ہم کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ ہی کا حق ہے زکوٰۃ، اور اللہ ہی سے ہم ہیلا کر رہے ہیں۔ اللہ تو دلوں کے اندر چلنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے، دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہیلا اور چال اور مکاری یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہاں جو ترکیب حضرت یوسف نے آزمائی تھی، یہ اسپیشلی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی تھی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کی۔ اب بھائیوں کو، بھائی سب پریشان ہو گئے، اب کیا کریں ہم؟ تو بھائیوں کے منہ سے ایک جملہ نکلا، کہا کہ اچھا اس نے چوری کی ہے، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس کا ایک بھائی یوسف تھا، وہ بھی بہت بڑا چور تھا۔ اللہ، برسوں گزر گئے، جس بھائی کو بچپن میں لے جا کے کنویں میں ڈالا تھا، اور جس بھائی کے بارے میں یعنی ان کو عطا پتہ بھی نہیں ہے، آج بھی اس بھائی کے خلاف دل میں عداوت ہے اور الزام لگا رہے چوری کا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، قرآن کہتا ہے یوسف کو غصہ تو بہت آیا ہوگا، مگر یوسف نے اپنے غم اور غصے کو اپنے سینے میں دبا کے رکھا۔ ابھی موقع نہیں تھا یہاں پہ اپنا راز کھولنے کا۔ دل ہی دل میں حضرت یوسف نے کہا انتم شر مکانا، بہت برے ہو تم لوگ، بڑے برے ٹھکانے میں ہو تم لوگ، واقعی میں بڑے گھٹیا حرکتیں ہیں تمہاری، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا، دل میں سوچ کر کے رہے۔ اب ان بھائیوں نے ایک ریکویسٹ کی حضرت یوسف سے، کہا کہ اے یوسف دیکھو ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے اور ہم نے بڑی قسم کھائی ہے، بڑے وعدے کیے ہیں اپنے باپ سے، بنیامین کو لے کے نہیں جائیں گے تو باپ ہمارا ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ باپ کو کیا جواب دیں گے؟ تو ہم میں سے کسی کو لے لو لیکن بنیامین کو چھوڑ۔ حضرت یوسف نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، جس کے بورے میں سے چوری کا مال برآمد ہوا ہے وہی گرفتار ہوگا اور وہ یہاں رہے گا، اس کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اب جب یہ سب مایوس ہو گئے کہ یوسف ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو تو لوگ جانتے بھی نہیں تھے یہ یوسف ہے، یعنی وزیر اعظم ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، تو وہ تمام بھائی کنارے ہو کر کے آپس میں میٹنگ کر لیں۔ تو ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا دیکھو بھائیو، میں تو اپنے باپ کا سامنا نہیں کروں گا، میں یہی رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کر دے یا میرا باپ مجھے گھر آنے کی اجازت نہ دے، میں تو گھر نہیں جاؤں گا۔ تو بڑا بھائی وہیں پہ رہ گیا۔ اب باقی بھائی واپس آئے باپ کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد انہوں نے پہلا جملہ اپنے باپ سے کہا یا ابانا ان ابنک سرق، ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ یہ نہیں کہا ہمارے بھائی نے چوری کی، جملہ دیکھو، کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں ہے تو ہم جس قافلے میں آئے ہیں آپ اس قافلے سے پوچھ لیں، ہم تو وہی گواہی دے رہے جو ہم نے دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، بل سولت لکم انفسکم امرا، وہی جملہ کہا جو یوسف کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تمہارا بنایا ہوا جھوٹ ہے،
میرا بیٹا بنیامین چوری کر ہی نہیں سکتا، یہ تمہارا جھوٹ ہے۔ لیکن آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ فصبر جمیل، اب یہاں صبر جمیل کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف کو بھی میرے پاس لائے گا اور بنیامین کو بھی میرے پاس لائے گا اور سارے بچے میرے پاس آ جائیں گے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک میرا رب سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب پیچھے مڑے اور پیچھے مڑنے کے بعد کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف تیرے اوپر افسوس ہے مجھے۔ یوسف کو یاد کر رہے ہیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور یوسف کو یاد کر کے یوسف کے غم میں حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہیں، آنکھیں بالکل سفید ہو چکی ہیں۔ یوسف کے غم کو دباتے دباتے اندر ہی اندر گھٹتے گھٹتے یعقوب علیہ السلام اندھے ہو چکے ہیں، بینائی ان کی ختم ہو چکی ہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، بیٹوں نے کہا ابا جان آپ کتنے دن تک یوسف کو یاد کریں گے؟ یوسف کو یاد کرتے کرتے آپ مر جائیں گے، آپ صحت برباد کر لیں گے، اب بس کیجئے، اب یوسف کو یاد مت کیجئے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا میرے بچوں میں تم سے شکوہ نہیں کرتا ہوں، اپنے رب سے شکوہ کرتا ہوں، میں اپنی شکایت، اپنا غم، اپنا دکھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سبق یہ ملا کہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں شکایتیں اللہ کے بندوں کے سامنے مت کرو۔ اللہ کے بندے کیا کریں گے؟ شکایت کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں کرو، جو بگڑی بنا سکتا ہے، جو حالات بدل سکتا ہے، بندوں کے سامنے شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب اپنے بچوں سے کہتے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بچوں جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور یوسف کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اتنا زمانہ گزر گیا، یعقوب مایوس نہیں ہے، کہا بیٹو جاؤ میرے یوسف کو بھی تلاش کرو، یوسف بھی ملے گا، بنیامین ملے گا، سب ملیں گے، سب کو لے کر کے آؤ۔ فلما دخلوا علیہ، اب یہ تیسری مرتبہ حضرت یوسف کے بھائی لوگ حضرت یوسف کے پاس پہنچے اور بڑے عاجزانہ اور دردمندانہ انداز میں کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز، اے مصر کے وزیر، اے وزیر اعظم، ہم بڑے دور سے آئے ہیں، دیہات سے آئے ہیں، بڑی پریشانی کے شکار ہیں، قحط سالی کے شکار ہیں۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ تھوڑا سا مال ہم لے کر کے آئے ہیں۔ فأوف لنا الکیل، ہمیں پورا اناج تول کر کے دے دیجئے۔ وتصدق علینا، اور ہم پر تھوڑا سا صدقہ کر دیجئے۔ ان اللہ یحب المتصدقین، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اب بھائی اپنے ہی بھائی سے صدقہ مانگ رہا ہے۔ اب یوسف کی آنکھیں بھر آئی، اب برداشت نہیں ہوا کہ اب ان سے چھپا کے میں کیا کروں۔ تو یوسف نے بڑے محبت بھرے لہجے میں کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کچھ یاد ہے، کچھ احساس ہے؟ اذ انتم جاہلون، جب تم لوگ جاہل تھے، اپنی جہالت کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، یہاں بھائی کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یوسف کو جب جدا کیا تو بھائی کو بھی تکلیف پہنچی، اور پھر یوسف کے جانے کے بعد بھی ان کے بھائی بنیامین کو تنگ کیا کرتے تھے، تو کہا کہ تم لوگوں نے جو کام یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا، تمہیں احساس ہے کہ تم نے وہ کام کیوں کیا تھا؟ تو قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہا کہ کہیں آپ یوسف ہی تو نہیں ہیں۔ اب بھائیوں نے غور سے شکل دیکھی تو اب احساس ہوا کہ ان کو یوسف کا نام بھی معلوم ہے، اس کا مطلب یہ یوسف تو نہیں ہے۔ کہا کہ آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا کہ ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پورے سورہ یوسف کا خلاصہ اسی آیت کے اندر ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 ہے، آیت نمبر 90 ہے۔ پورے یوسف علیہ السلام کے واقعے کا خلاصہ اس ایک آیت کے اندر ہے کہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، تقوی اور صبر۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تب بھی صبر کرو، گناہ کی دعوت ملے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر کے صبر کرو، اور نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے صبر کرو۔ صبر کی تینوں قسمیں یہاں آ گئی اور تقویٰ بھی آ گیا۔ تو جو اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لے اور صبر پیدا کر لے، اللہ فرماتا ہے وہ ضائع نہیں ہو سکتا، وہ برباد نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اب حضرت یوسف کے بھائیوں نے اقرار کیا، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علیہ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اونچا مقام دیا ہے، آج ہم آپ کے دربار میں سر جھکائے کھڑے ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم اقرار کرتے ہیں ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ بھائی اپنی غلطی کا اقرار کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو یہاں پہ اپنی بڑائی کا اظہار کرتے، تھوڑا غصہ دکھاتے، تھوڑی شکایتیں کرتے، مگر یہ یوسف تھے، ان کا کردار اور ان کا کیریکٹر بڑا اونچا تھا۔ بڑی محبت سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائیو آج تم سے تمہارا بھائی یوسف کوئی بدلہ نہیں لے گا، کوئی انتقام نہیں لے گا۔ یغفر اللہ لکم، جاؤ اللہ آپ سب کو معاف کرے، اللہ آپ سب کو معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جاؤ میرا یہ کرتا لے کے جاؤ اور میرے باپ کے اوپر یہ کرتا ڈال دینا، اللہ کے حکم سے میرے باپ کی روشنی، آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی، اور اس کے بعد میرے والد کو بھی یہاں لے کر کے آ۔ اب جب یہاں سے یوسف کا کرتا لے کر کے قافلہ چلا ہے تو سینکڑوں کلومیٹر دور کنعان کے دیہات میں اور کنعان کے گاؤں میں ایک گھر میں یعقوب کو یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی، کہتے انی لاجد ریح یوسف، او لوگوں اگر تم میرے اوپر یہ الزام نہ لگاؤ کہ یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے اور بڑی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، تو پتہ نہیں کیوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہاں جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ تو اپنی پرانی گمراہی میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، کہاں یوسف اور کہاں یوسف کی خوشبو، آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ کرتا لے کر کے بشارت سنانے والا پہنچا ہے اور وہ کرتا جیسے ہی حضرت یعقوب کے اوپر ڈالا گیا اور ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی، تو حضرت یعقوب نے پہلا جملہ کیا کہا، قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہا کہ دیکھو میں نے کہا نہیں تھا میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور اس کے بعد بھائیوں نے اپنے باپ سے آ کر کے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جان آج ہم آپ سے اقرار کرتے ہیں ہم نے یوسف کے ساتھ بڑا غلط کام کیا تھا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ابا جان ہو سکے تو ہمارے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجیے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے معاف نہیں کی، قال سوف استغفر لکم ربی، ٹھیک ہے میں کروں گا تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، ابھی فوراً نہیں کروں گا۔ یوسف نے فوراً معاف کر دیا، یوسف صاحب معاملہ تھے، یعقوب نے فوراً معاف نہیں کیا، یعقوب نے کہا میں یوسف سے مل لوں گا تب تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اس کے بعد جب یہ سارے لوگ حضرت یوسف کے پاس پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنے بھائیوں سے کہا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اللہ کے حکم سے امن کے ساتھ اور چین کے ساتھ اس دیہات اور صحرا سے نکل کر کے آئیے اور مصر کے دارالسلطنت میں اور مصر کے محل میں داخل ہو جائیے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور حضرت یوسف نے اتنے اونچے مقام پر پہنچے اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں بھولی، اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو بٹھایا، اپنے بغل میں اپنے بازو میں اپنی سیٹ پر اپنے ماں باپ کو بٹھایا، اور اس کے بعد وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے 11 بھائی اور ماں اور باپ ان کے احترام اور تعظیم میں سب لوگوں نے سجدہ کیا۔ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت میں تعظیم کے لیے بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے، نہ عبادت کے لیے کر سکتے ہیں نہ تعظیم کے لیے کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، اس شریعت میں تعظیماً سجدہ جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ تو ان تمام لوگوں نے جب سجدہ کیا تو حضرت یوسف نے کہا یا ابتی ہاذہ یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، ابا جان یہی ہے میرے خواب کی تعبیر، جو خواب میں نے دیکھا تھا بچپن میں یہ اسی خواب کی تعبیر ہے۔ قد جعلھا ربی حقا، آج اللہ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، اس نے مجھے جیل سے نکال دیا۔ وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج بھائیوں سے مجھے ملا دیا اور دیہات سے اٹھا کر کے شہر میں لے آیا۔ ان ربی لطیف لما
یشاء، میرا رب بڑی باریکی سے جو چاہتا ہے اپنا کام کرتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 ہے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، تو نے مجھے خوابوں کا علم عطا فرمایا۔ اے میرے رب، تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، تو مجھے مسلمان بنا کے اٹھانا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لینا۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ حضرت یوسف کا یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ اس واقعے کے اینڈ پہ آپ غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع دیکھیں، خاکساری دیکھیں، اتنا اونچا مقام ہے، سب بھائی ان کے آگے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، ماں باپ سجدے میں گرے ہیں، مگر اس کو بھی انہوں نے اپنی بڑائی نہیں سمجھا، اس کو بھی انہوں نے اللہ کا کرم قرار دیا، اللہ کا احسان قرار دیا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا، اور اس موقع پر بھی اپنے بھائیوں کو ذلیل نہیں کیا، بھائیوں پر کوئی الزام نہیں لگایا، شیطان پر سارا الزام مڑ دیا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی۔ یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاق، اس کو کہتے ہیں تواضع، اس کو کہتے ہیں نرمی، اور یہ اخلاق اور نرمی کا جو جوہر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس واقعے کے اندر پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کے اندر عبرت و نصیحت کے بہت سارے پہلو ہیں، میں نے آج ضرورت سے زیادہ آپ کا وقت لے لیا، میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بھی ان اخلاق سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کے ان واقعات کو پڑھنے کی اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے، اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست کر دے۔ ابھی پھر کورونا کے کیسز جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں، آگے ماہ مبارک ماہ رمضان آ رہا ہے، اور ایسا خدشہ اور خطرہ نظر آ رہا ہے کہ شاید رمضان میں پھر سے سختیاں شروع ہو جائیں، اور رمضان کا جو ایک خوشنما ماحول ہوتا ہے وہ شاید ہمیں نصیب نہ ہو۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اور رمضان پوری برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہو، اور اللہ تعالی ہمارے ملک کی تمام قسم کے وائرس سے اور وباؤں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہر قسم کی بلا اور وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔